السلام علیکم اے حلقہ یاراں، اے جماعتی دوستاں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ آؤ بات کریں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سنت ابراہیمی، یعنی بقرعید۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، اور آج سے 9 دن بعد انشاءاللہ ہم سب بقرعید یعنی بڑی عید، عید قرباں منائیں گے، اور بڑے جوش و خروش سے اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ ہر سال ہمیں یہ قصہ سنایا جاتا ہے، مسجدوں میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں اس قصے کو، جو قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں بھی۔ اس قصے میں 3 کردار ہیں۔ 2 جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، اور 1 کردار جو ہے وہ ثانوی ہے، یا سائلنٹ، خاموش کردار۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور تیسرا کردار ہے وہ دمبا جو جنت سے آیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا۔ اس سنت کو ادا کرنے میں ہم 2 کرداروں کی جو ہے سنت ادا کرتے ہیں، مگر ایک کردار کی سنت ادا کرنے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو سنت ابراہیمی ادا ہوتی، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے وہ اس دمبے کی سنت ادا کرتا ہے جو جنت سے آیا تھا اور حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہوا تھا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت جو کہ ہے وہ ہم نے فراموش کر دی، حالانکہ وہ اس قصے کا بہت اہم لازمی جز ہے۔ وہ سنت کون ادا کرے گا؟ کوئی نہیں کر رہا، نہ اس طرف توجہ دی جا رہی، یعنی ماں باپ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے ان کی سنت، جس پر آج کل توجہ نہیں دی جا رہی۔ لوگ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، لیکن سنت اسماعیلی جو ہے وہ ادا نہیں کی جا رہی۔ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے آداب فرزندی، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو خود سے سکھانا ہے، ہمیں ہی سکھانا ہے، جس کی طرف آج کل بالکل توجہ نہیں دی جا رہی، اور ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، سرکش ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی ہی نہیں، خدا کے حضور بھی وہ نافرمانی کرتے ہیں، خود سری کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہمیں اچھا معاشرت چاہیے، اگر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، تو ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ باپ جو کچھ اپنی اولاد کو دیتا ہے اس میں سب سے بہتر چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے رہے ہیں، اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو، اور دنیا کی آسائش، آرام، اور جانے کیا کیا کچھ، لیکن جو سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے بڑی چیز ہے اس طرف ہم توجہ نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس پر بہت توجہ کرتے ہیں اور وہ اس کا پھل بھی پا رہے ہیں۔ ہمیں خود سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔
لیکن اس سے پہلے یہ آداب فرزندی ہمیں خود سیکھنا ہوں گے، ہمیں خود اپنے ماں باپ کی تابع فرمانی کرنا ہوگی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنی اولاد کو سکھا سکیں گے۔ اس لیے کہ سیکھا ہوا کام، سیکھی ہوئی چیز دوسروں کو سکھانا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم خود ہی نہیں سیکھے ہوں گے تو ہم کسی کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے اس بار جب بقرعید پر جانور ذبح کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو اس عہد کے ساتھ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو سنت اسماعیلی کے مطابق تربیت دیں گے، اپنوں کا اور اپنے ایمان و کردار کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔